اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی راتوں کو کھڑا ہو کے عبادت کرے گا، قرآن سنے اور سنائے گا، وہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کے قدر کا معنی ایک تو قدر و منزلت ہے کہ یہ بہت مرتبے والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ یہ افضل ہے ایک رات۔ دوسرا، یہ تقدیر کی رات بھی ہے۔ اس رات اچھی بری تقدیریں جو ہیں وہ لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس رات میں نازل ہونے والے قرآن کو حرز جان بنا لیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ان کی انفرادی زندگی بھی بدل جائے گی، اس میں انقلاب آئے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اجتماعی طور پر جو قوم اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گی، ان کے اندر بھی انقلاب آ جائے گا، ان کی بھی تقدیر بدل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو ترقی، رفعت اور بلندیاں عطا کرتا ہے، اور بعض قوموں کو اس قرآن سے بے سلوکی کی وجہ سے اس دنیا میں ذلیل و رسوا اور پستیوں میں پھینک دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور فوکس، پوری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف رکھنی چاہیے۔ ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، نفل و نوافل پڑھتے رہنا چاہیے، تلاوت قرآن کرتے رہنا چاہیے۔ فوکس اپنی ذات پر اور اللہ کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی۔ خودی جو ہے، اس کو مفہوم یہ ہے کہ خود را شناختن و خدا را شناختن، کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور خدا کو پہچاننا۔ معرفت النفس و معرفت الحق، اپنی ذات کی پہچان پیدا کرنا اور اپنے رب کی ذات کی پہچان پیدا کرنا، اس بات پر پوری توجہ رہنی چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے مسجدوں میں ان راتوں کو لوگ زیادہ تر بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ نہایت قیمتی رات ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر کی، نہ باتیں کریں، نہ گپیں ہنکیں، ساری توجہ عبادت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، اور اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کریں۔ جیسے کوئی غم زدہ انسان، پریشان انسان ہوتا ہے کہ سال بھر کے جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، میں نے اللہ سے ان راتوں میں معافی مانگنی ہے، اپنی گناہوں کو معاف کروا کے چھوڑنا، عزم کے ساتھ کہ ہر حال میں نے اپنے رب سے معافی لینی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ تو ان راتوں کو، یہ 5 ہی راتیں ہیں، ان کو بڑا ہی سنبھال کے گزارنا ہے۔ جو اگر کوئی کام بھی کرنا پڑے تو زبان جو ہے وہ ذکر سے تار رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ان 5 راتوں میں جبریل اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ عبادت گزاروں کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیں جب بھی ہمارے پاس سے گزریں،
ہم یا تو نفل و نوافل پڑھ رہے ہوں، یا ہم تلاوت کر رہے ہوں، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، وہ ایسی حالت میں ہمارے پاس سے نہ گزرے کہ ہم گپیں ہانک رہے ہیں اور فضولیات اور لغویات جو ہیں وہ منہ سے نکال رہے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔